ہو سکتا ہے کہ سمین کو ماریا کی باتوں کی وجہ سے چکر آ رہے ہوں۔ ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کمال، ماریا اور ان کی ماں مل کے اتنے گھنونے پلانز گھر میں ہی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بات کوئی بھی نہیں سنتا۔ جبکہ یہاں سمین نے پہلی ہی دفعہ شاذر سے کال کی تھی اور وہ کال فٹافٹ سے ماریا نے سن بھی لی۔ مطلب جو بھی برے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے پوائنٹس بہت جلدی مل جاتے ہیں جیسے، اور دیکھا جائے تو واقعی ہی ریئل لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے خلاف کھلم کھلا پوائنٹس ملنے کے باوجود کوئی بھی کچھ نہیں کر پاتا، جبکہ وہ کسی کے خلاف ایک آدھا پوائنٹ ملنے پہ ہی اس کو اتنا اچھا خاصا بلیک میل کر دیتے ہیں کہ ماریا اب سمین سے یقیناً اپنی بہت سی ناجائز باتیں منوائے گی، وہ بھی صرف اور صرف شاذر کی دھمکی دے کے۔ ویسے تو خیر سمین نے بھی غلط حرکت کی، سمجھ نہیں آتا کہ اسے شاذر سے اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ سمپلی پتہ چلنے کے بعد کہ وہ شاذر ہے اسے کال بند کر دینی چاہیے تھی، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے تو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دل میں ابھی بھی شاذر کے لیے کوئی نہ کوئی فیلنگز باقی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف شاذر یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ دو ہی عورتیں ہیں جنہوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، سمین اور جولی۔ اب جولی کا تو سمجھ آتا ہے، ویسے تو جولی نے بھی اس کی لائف خراب نہیں کی بلکہ اس کے خود کے لالچ نہیں کی ہے، لیکن سمین نے تو خیر بالکل بھی شاذر کی لائف خراب نہیں کی، الٹا یہ شاذر ہی تھا جو کہ سمین کو عین شادی کے موقع پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اب معافیاں تو اس سے ایسے مانگ رہا تھا کہ لگا شاید واقعی ہی گلٹ میں ہے، لیکن وہ تو سمین سے بھی بدلہ لینا چاہتا ہے جولی کے ساتھ ساتھ، اور یہ بدلہ کیسے لے گا یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ سمین واقعی ہی پریگننٹ بھی ہو، لیکن اس کی پریگننسی کی خبر سننے کے بعد ادران کی شکل پہ پتہ نہیں کیوں ایسے ایکسپریشنز آتے ہیں جیسے اسے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ادران اپنی بیٹی ارہا سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اسے لگ رہا ہو کہ کوئی اور بچے آ گئے تو ارہا کی محبت میں وہ کوئی کھوٹ نہ لے آئے، اور پھر سمین بھی ظاہری بات ہے اپنے سگے بچوں کے بعد تو ارہا سے سوتیلوں مارا کوئی سلوک کر سکتی ہے، تو شاید اسی ڈر کی وجہ سے ادران بالکل بے رنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس شکر ہے کہ غیور صاحب کافی خوش دکھائی دیتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے سمدھی سے یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہم اس کا جشن پورے شہر میں منائیں گے، یعنی شکر ہے کہ سمین کو ایسی کوئی ٹینشن نہیں دے دیتے کہ لازمی بیٹا ہی ہو، جو کہ پاکستان کے زیادہ تر ان لاز تو لازمی دیتے ہیں۔ اینی ویز ادھر کمال بھی پہلے کروڑوں کا سیٹ بھی حالانکہ چرا چکا ہے شائلہ کا، اور اس نے تو 1 کروڑ کی شکل بھی زندگی بھر نہیں دیکھی ہوگی، اور نہ ہی وہ اتنی کمائی کرنے کے قابل ہے کہ 1 کروڑ اپنے خود کے جمع کر سکے، لیکن 1 کروڑ حاصل کرنے کے باوجود اسے چین نہیں آ رہا۔ سمین سے دھوکے سے اس کے گھر کے کاغذات پہ بھی دستخط کروا چکا ہے، ایسے جیسے اسے اب کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے کہ سیٹ کے ڈاکے کے بارے میں شائلہ نے ہی ادران کو چپ کروا دیا اور انویسٹیگیشن کروانے سے منع کر دیا کہ کمال کے اگینسٹ بالکل کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی کیونکہ مجھے اس پہ بالکل شک نہیں ہے، پر ظاہری بات ہے کہ گھر کے کاغذات پہ جب پتہ چلے گا کہ کمال کے نام ہو گئے ہیں تب تو صاف پتہ چل جائے گا سب کو، لیکن کمال کو تو جیسے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، مطلب پتہ نہیں ایسی کون سی پلاننگ کر کے بیٹھا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہتھیار لے گا اور پھر بھی ادران اور غیور صاحب کے غضب سے بچ سکے گا۔ شاید وہ ملک سے ہی بھاگ جانے کا پلان کر کے بیٹھا ہے، اور اوپر سے اس کا دوست اس سے بھی زیادہ گندی ذہنیت کا، وہ کمال سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے سالے کی ایک بیٹی بھی ہے، اور یقیناً اب یہ اس کو کڈنیپ کر کے اس کے بدلے اچھا خاصا تاوان لینے کا بھی پلان کر رہے ہیں۔ کمال اگر ایک دفعہ بچ چکا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہر گھناؤنا کام کرنے کے بعد بھی بچ جائے گا، آخر ہر دفعہ شائلہ یوں بے وقوف بن کے اس کا ساتھ دینے والی نہیں۔ اینی ویز ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھر میں ہم کس طرح کے خطرناک لوگوں کو رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے خلاف اتنے برے پلانز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یقیناً ارہا کی کڈنیپنگ کے بعد بھی سارا الزام سمین کے سر ہی آ جائے گا کہ اس کا اپنا بچہ ہونے والا تھا، اسی وجہ سے اس نے پہلے ہی ارہا کو کڈنیپ ہونے کے لیے آرام سے چھوڑ دیا، حالانکہ سمین کو واقعی ہی ارہا سے سچی محبت ہے اور وہ دل سے اس کا خیال رکھتی ہے،
اور ادھر جب ماریہ کی ماں سب کے سامنے بار بار سمین کی پریگننسی کی بات کرتی ہے تو ماریہ کو تو شدید غصہ آتا ہے کہ میں نے تو عامل بابا سے ان دونوں کی ڈیورس ہونے کے تعویذ لیے تھے، لیکن میرے تعویذوں کا تو اثر ہی نہیں ہوتا نظر آ رہا اور سمین کے تو قدم مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تبھی وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو سب کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ تو ماں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سمین کی پریگننسی نہ ہو، سارا دن یہ بچی ہر ٹائم کچن میں لگی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے چکر اسی وجہ سے آئے ہوں۔ میں تو صرف اور صرف سب کے سامنے جان بوجھ کے یہ بات کر رہی تھی تاکہ جو خواہش میرے دل میں ہے وہ غیور صاحب کے دل میں بھی پیدا ہو جائے، اپنے نئے پوتا پوتی دیکھنے کی خواہش۔ لیکن تم نے دیکھا کہ کس طرح ادران کی شکل پہ ایک دم بہت شدید غصہ آ گیا تھا، جیسے اسے اس خبر سے کوئی خوشی نہیں ملی ہے بلکہ ایک دم جیسے جھٹکا لگا ہے۔ اور ماریہ بھی اس بات پہ خوش ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اپنی ماں کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ میں نے سمین کو اس کے پرانے فیانسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، شاذر نام ہے اس کا، اور سمین سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ابھی تک بھی اس کے پیچھے دیوانہ ہے۔ اور سمین کو بھی دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ شاید دل میں اس کے ابھی تک شاذر کی محبت موجود ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بابا جی کے تعویذوں کا اثر ہو ہی رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سمین کو اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اگر ماریہ نے واقعی ہی ادران کے سامنے شاذر کا ذکر کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ادران مجھ سے مزید متنفر ہو جائیں۔ ویسے بھی اس گھر میں اسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ شائلہ تو خیر ڈے 1 سے ہی اس کے خلاف تھی، لیکن غیور صاحب بھی اب اس سے بہت سی باتوں سے اختلاف رکھنے لگے ہیں، اور اگر ایسے میں ادران بھی اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کا رشتہ یقیناً ادران کے ساتھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تبھی وہ ادران سے پوچھتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس میرے خلاف کوئی بھی بات لے کے آئے تو کیا آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں گے یا پھر پہلے مجھ سے کنفرم کریں گے؟ ادران اس کی ایسی الٹی سیدھی باتیں سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، مجھے کوئی بھی تمہارے خلاف بھڑکا نہیں سکتا۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایک دفعہ کسی ہسبینڈ وائف کے پیچھے لگ جائیں تو وہ ایسے طریقے سے دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور فائنلی ان کا رشتہ ختم ہو کے ہی رہتا ہے۔ ویسے تو ماریہ نے ادران اور اشنا کے خلاف بھی سمین کے دل میں شک پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔ سمین کو جا کے بتا دیتی ہے کہ تمہاری بہن اشنا کو میں نے ادران کے آفس میں آتے دیکھا تھا اور ادران نے اسے کوئی انویلپ دیا تھا، تب وہ چپ کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، اور ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ تمہاری بہن اشنا کچھ عجیب سی ہے، میرے میرڈ بھائی کے اوپر بھی آخر اس نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی تو ہو سکتا ہے ادران کے اوپر بھی کوئی ڈورے ڈال رہی ہو، تو تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ سمین اس وقت تو ماریہ کو چپ کروا دیتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اشنا سے بات کنفرم ہونے کے بعد سمین کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی شک پیدا ہو۔ اب اس شک کے بعد بھلا یہ رشتہ کتنے عرصے تک چلے گا، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔